ویلکم اسٹوڈنٹس گورنمنٹ اسکول لیسن کے کے. آج ہم 8th کلاس کی انگلش کے سیکنڈ چیپٹر دا اسٹرینج وائج آف سندباد کو کنٹینیو کریں گے. لیسن کنٹینیو کرنے سے پہلے ہم اپنے پہلے پڑھے گئے پارٹس کو سمرائز کرتے ہیں. دا اسٹرینج وائج آف سندباد، سندباد کا ایک عجیب و غریب سمندری سفر دراصل ایک فرضی کردار سندباد کی کہانی ہے. یہ کہانی ہمیں سندباد خود اپنی زبانی بتاتا ہے، اس لیے یہاں پر فرسٹ پرسن یعنی کہ آئی کا استعمال ہوا ہے. سندباد ایک فرضی کردار ہے جسے اپنے والدین کی طرف سے بے تحاشا دولت ملتی ہے، لیکن اپنی ناسمجھی کی وجہ سے وہ اس دولت کا استعمال صحیح سے نہیں کر سکتا. اب وہ سوچتا ہے کہ اپنی گزر بسر کے لیے کیا کرے. اس مقصد کے لیے وہ اپنے گھر میں بچے کچھ سامان کو فروخت کر دیتا ہے اور اسے تجارت کرنے کے لیے کچھ چیزیں خرید لیتا ہے اور تاجروں کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے. یہ تاجر ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر سفر کرتے رہتے ہیں. آخرکار یہ ایک ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر بے تحاشا ہریالی ہوتی ہے، پانی کے چشمے ہوتے ہیں. وہاں پر باقی لوگ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں تو سندباد سو جاتا ہے. جب یہ سو کے اٹھتا ہے تو دیکھتے ہیں وہاں پر یہ اکیلا ہے، باقی لوگ وہاں سے جا چکے تھے. اب یہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر پھرتا ہے تو اچانک اس کی نظر ایک سفید رنگ کے جسم پر پڑتی ہے جو اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا چیز ہے. اس مقصد کے لیے اپنے تجسس کے ہاتھوں یہ مجبور ہو کر اس کی طرف جانا شروع کرتا ہے، اور جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ سفید رنگ کے گول گیند کی طرح کا ایک جسم ہے جس کے اندر داخل ہونے کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں ہے. اچانک ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے. وہ دراصل ایک بہت بڑے پرندے راک کے پر تھے جو اپنے انڈے پر آ کر بیٹھتا ہے اور یہاں پہ اندھیرا چھا جاتا ہے. سندباد اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے اور خود کو اپنی ہی پگڑی کے ساتھ اس پرندے کی ٹانگ کے ساتھ باندھ دیتا ہے. پرندہ جب اڑ کے ایک ایسی وادی میں جاتا ہے جو بہت زیادہ عجیب و غریب سی تھی. اب آگے پڑھتے ہیں آگے کیا ہے. ایز یوزول ٹرانزلیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ایک دفعہ ریڈنگ کریں گے. The valley in which I found myself was deep and narrow and surrounded by mountains which towered into the clouds and were so steep and rocky that there was no way of climbing up their sides. As I wandered about seeking anxiously for some means of escaping from this strait, I observed that the ground was covered with diamonds. This sight gave me great pleasure, but my delight was speedily damped when I saw also numbers of horrible snakes so long and so large that the smallest of them could have swallowed an elephant with ease. Fortunately for me, they seemed to hide in caves of the rocks by day and only come out by night, probably because of their enemy, the rock. All day long I wandered up and down the valley, and when it grew dusk I crept into a little cave, and having blocked up the entrance to it with a stone, I ate part of my little store of food and lay down to sleep. But all through the night the serpents crawled to and fro, hissing horribly. In the morning, when the snakes went to their dens, I came up trembling out of my cave and wandered up and down the valley once more, kicking the diamonds contemptuously out of my path, for I felt that they were indeed vain things to a man in my situation. At last I sat down upon a rock, but I had hardly closed my eyes when I was startled by something which fell to the ground with a thud close beside me. It was a huge piece of fresh meat, and as I stared at it, several more pieces rolled over the cliffs in different places. It was a merchant throwing great lumps of meat into the valley, which fell with so much force upon the diamonds that they stuck to it. When the eagles pounced upon the meat and carried it off to their nests to feed their hungry children, the merchants would scare the eagle away and secure the treasure. ہوپ سے اسٹوڈنٹس کہ آپ کو ریڈنگ کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم ڈیفیکلٹ ورڈز بھی نہیں دیکھتے ہیں. ویلی وادی، مائی سیلف خود کو، ڈیپ گہری، نیرو تنگ، سراؤنڈیڈ گھری ہوئی، ارد گرد سے گھیرا ہوا ہے، ماؤنٹینس پہاڑوں سے، پہاڑ، ٹاور بلند و بالا، کلاؤڈس
बादलों तक, स्टीप खड़ी ढलवान, स्टीप खड़ी ढलवान, नो वे किसी तरीके से भी नहीं, कि इसी तरह से भी नहीं, साइड्स इतराफ, वांडर्ड इधर उधर घूमना, सीकिंग तलाश करना, एंशियसली बेचैनी से परेशानी से, मीन्स तरीका ज़रिया, स्केपिंग निकलने का, ट्रेप दाम या जाल, ऑब्ज़र्व देखा मुशाहिदा किया, ग्राउंड ज़मीन, कवर्ड भरी हुई ढकी हुई, साइट नज़ारा मंज़र, ग्रेट प्लेयर बहुत खुशी, डिलाइट खुशी, स्पीडली तेज़ी से, डैम्ड मान पड़ गई, सा देखा, नंबर ऑफ बेताशा बेशुमार, हॉरिबल खौफनाक, स्नैक्स सांपों को, सो लॉन्ग बहुत लंबे, सो लार्ज बहुत बड़े, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, स्वेलोड निगल सकना, एलिफेंट हाथी, विद ईज़ आसानी के साथ, फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से, हाइड इन केव्स खारों में छुपना, बाय डे दिन के वक्त, बाय नाइट रात के वक्त, डस्क अंधेरा रात, क्रेप्ट रींग जाना दाखिल होना, एंट्रेंस दाखिले के रास्ते को कहते हैं, सरपेंट सांप, टू एंड फ्रे आगे पीछे इधर उधर, डेंस हारों से, ट्रेम्बलिंग कांपना, किकिंग ठोकर मारना, कंटेम्पशसली तोइन अमेज हकारत से नफ़रत से, वैन थिंग्स बेकार चीज़ें, स्टार्टल्ड चूंका हैरान हुआ, स्टेयर्ड देखा, रोल्ड ओवर बिखरे हुए पड़े हुए, लम्स टुकड़े, स्टफ चिपक जाना, पाउंस्ड अपॉन पंजे मारना झपटना, नेस्ट घोंसले, फीड खिलाना, हंग्री भूखे, स्केयर डराना भगाना, अवे दूर, सिक्योर उठाना संभाल लेना, ट्रेयर ख़जाना। अब यहाँ इस लेसन में हमारे पास ख़जाना क्या है, हीरो की बात हो रही है तो ख़जाना का मतलब हीरे हैं, बिसाइड साथ करीब ही, मीट गोश्त, हॉरिबली खौफनाक, हिसिंग फंकारना, सांप जो आवाज़ निकालते हैं। होप सो स्टूडेंट्स के आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग की और रीडिंग की समझ आ गई है। अब हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। द वैली इन विच आई फाउंड माई सेल्फ, वो वादी जिस पे मैंने खुद को पाया, वॉज डीप एंड नैरो, वो गहरी और तंग थी, एंड सराउंडेड बाय माउंटेन्स, उसे पहाड़ों ने घेरा हुआ था, यानी कि वादी के इर्द गिर्द पहाड़ थे, विच टावर्ड इनटू द क्लाउड्स, जो बादलों जितने बुलंदो बाला थे, बादलों जितने ऊंचे थे, एंड वर सो स्टीप एंड रॉकी, और ढलवान और चट्टानों वाले थे, दैट देयर वाज नो वे ऑफ क्लाइंबिंग अप देयर साइड्स, कि उन पर से चढ़ने का कोई रास्ता भी नहीं था। यानी कि सिंदबाद कह रहा है कि उन पहाड़ों पर से चढ़ के मैं दूसरी तरफ नहीं जा सकता था। एज आई वॉन्डर्ड अबाउट, जब मैं इधर उधर फिर रहा था, सीकिंग एंशियसली फॉर सम मीन्स ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम दिस ट्रैप, इस जाल में से, इस परेशानी में से निकलने के लिए मैं कोई तरीका ढूंढ रहा था बेचैनी के साथ। आई ऑब्जर्व, मैंने देखा, दैट द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद डायमंड, ज़मीन हीरों के साथ ढकी हुई थी। दिस साइट गेव मी ग्रेट प्लेयर, इस मंज़र ने मुझे बहुत खुशी दी। बट माई डिलाइट वॉज स्पीडली डैम्प्ड, लेकिन मेरी खुशी एकदम से तेज़ी के साथ मांद पड़ गई, कम हो गई। व्हेन आई सॉ आल्सो नंबर ऑफ हॉरिबल स्नैक्स, जब मैंने बेताशा खौफनाक सांप देखे। सो लॉन्ग बहुत लंबे, एंड सो लार्ज और बहुत बड़े, दैट द स्मॉलेस्ट ऑफ देम, कि उनमें से सबसे छोटा सांप जो है, कुड हैव स्वेलोड एन एलिफेंट विद ईज़, आसानी के साथ हाथी को निगल सकता है। फॉर्चुनेटली फॉर मी, मेरी खुशकिस्मती, दे सीम टू हाइड इन केव्स ऑफ द रॉक्स बाई डे, दिन के वक्त वो चट्टानों की खारों में छुप जाते थे, एंड ओनली कैम आउट बाय नाइट, और सिर्फ रात के वक्त बाहर आते थे। दे सी प्रॉबेबली, यकीनन, बिकॉज ऑफ देयर एनिमी द रॉक, अपने दुश्मन रॉक की वजह से। अब रॉक कौन था? रॉक वो परिंदा है जो अंडे पर बैठा हुआ था और जिसकी टांग के साथ सिंदबाद ने खुद को बांधा था, और वो यहाँ पे आके उतर गया था। ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन, आई वॉन्डर्ड अप एंड डाउन द वैली, में वादी में ऊपर और नीचे घूमता रहा। एंड व्हेन इट ग्रू डस्क, और जब अंधेरा छा गया, रात पड़ गई, आई क्रेप्ट इनटू अ लिटिल केव, मैं एक छोटी सी खार के अंदर दाखिल हुआ।
and having blocked up the entrance to it with a stone, اور ایک پتھر کے ساتھ اس کے داخل ہونے کے دروازے کو بند کر دیا. I ate part of my little store of food, اور اپنے ذخیرہ کیے ہوئے محفوظ کیے ہوئے کھانے میں سے تھوڑا سا کھانا کھایا. And lay down the sleep, اور سونے کے لیے لیٹ گیا. But all through the night, لیکن ساری رات, the serpents crawled to and fro, سانپ ادھر ادھر آگے پیچھے پھرتے رہے. hissing horribly, خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے. In the morning, صبح, when the snakes went to their dens, جب سانپ اپنی خاروں میں چلے گئے, I came trembling out of my cave, میں اپنی خار میں سے کانپتا ہوا نکلا, and wandered up and down the valley once more, اور ایک دفعہ پھر سے وادی میں اوپر اور نیچے پھرنے لگا. Kicking the diamonds contemptuously out of my path, اپنے راستے میں سے ہیروں کو حقارت سے ٹھوکریں لگاتے ہوئے. For I felt, میں نے یہ محسوس کیا, that they were indeed vain things to a man in my situation. میرے حالات میں کسی بھی شخص کے لیے یہ چیزیں بیکار چیزیں ہیں. At last, آخر کار, I sat down upon a rock, میں ایک چٹان پر ایک پتھر پر بیٹھ گیا. But I had hardly closed my eyes, لیکن ابھی میں نے بمشکل اپنی آنکھیں بند کی تھیں, when I was startled by something, کہ میں کسی چیز سے چونک گیا. Which fell to the ground with a thud close beside me, جب کوئی چیز میرے قریب ہی آ کر زمین پر گری. It was a huge piece of fresh meat, یہ تازہ گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا تھا. And as I stared at it, several more pieces rolled over the cliffs in different places. اور میں نے دیکھا کہ اس طرح کئی ٹکڑے چٹانوں پر مختلف جگہوں پہ پڑے ہوئے تھے. It was a merchant throwing great lumps of meat into the valley. یہ دراصل تاجر وادی کے اندر گوشت کے ٹکڑے پھینک رہے تھے. Which fell upon with so much force upon the diamonds, جو ہیروں کے اوپر آ کر بڑی زور سے لگتے تھے. That they stuck to it, کہ وہ ان کے ساتھ چپک جاتے تھے. گوشت کے ٹکڑے جب ہیروں کے اوپر آ کر بڑے زور سے لگتے تھے تو ہیرے ان گوشت کے ٹکڑوں کے ساتھ چپک جاتے تھے. When the eagles pounced upon the meat, جب یہ عقاب گوشت کے ٹکڑوں کو اپنے پنجوں کے ساتھ اٹھاتے تھے, and carried it off to their nests to feed their hungry children, اور اپنے گھونسلوں میں اپنے بھوکے بچوں کو کھلانے کے لیے لے کے جاتے تھے. The merchants would scare the eagle away, تو تاجر عقاب کو ڈرا کر دور بھگا دیتے تھے. And secure the treasure, اور خزانے کو سنبھال لیتے تھے. اب خزانے کا یہاں پہ مراد کیا ہوگی؟ ہم نے یہاں پہ ہیروں کا ذکر پڑھا ہے, تو یہاں پہ خزانے سے مراد ہیرے ہیں. اور سو اسٹوڈنٹس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب تک کے پڑھے ہوئے سبق میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے الفاظ انگلش کے ایسے ہیں جن کے اردو میں معنی ایک جیسے ہیں. آپ نے ایسے الفاظ کو ایک اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کرنا ہے. انہیں انگلش میں سینونمز کہتے ہیں اور انہیں یاد بھی کرنا ہے.